اللہ نے فرمایا نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ تو میں نے کہا لباس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ زینت دیتا ہے، زیب و زینت دیتا ہے۔ اچھا لباس پرسنالٹی کو اپ کرتا ہے۔ اب اس کا جز ثانی یہ ہے کہ وہ لباس آپ کی پرسنالٹی کو اپ کرتا ہے جو آپ کو پورا ہو۔ قد سے برابر لباس ہو تو جچتا ہے، قد سے بڑا لباس ہو تو وہ بھی نہیں جچتا، قد سے چھوٹا لباس ہو تو وہ بھی، جسم کے مطابق تنگ لباس ہو تو وہ بھی زینت نہیں دیتا۔ آپ کے حیت جسمانی ساخت سے زیادہ کھلا لباس ہو تو وہ بھی زینت، لباس زینت ہے لیکن لباس وہ زینت ہے جو آپ کے جسم کے مطابق ہو۔ گویا قرآن کریم نے فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس بندے کو زیب و زینت دیتا ہے، اور زیب و زینت وہ لباس دیتا ہے جو پورا ہو، جو پورا ہو۔ جو قد سے چھوٹا یا بڑا ہو وہ بندے کو زینت نہیں دیتا۔ کہا یہ رشتہ جو زوجین کا ہے یہ پورا تب ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں۔ دیکھیں نا ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ساری زندگی کسی غیر کے مزاج کو سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، کسی حرام رشتے کو اس کو سمجھنے میں، اس کو جانچنے میں، پرکھنے میں، اس کے ساتھ تعلقات پروان چڑھانے میں، اس کو سمجھنے میں ساری زندگی یا زندگی کا ایک قیمتی حصہ لگا دیتے ہیں۔ اور جب ہماری زندگی میں کوئی حلال رشتہ آ جاتا ہے زوجہ کی شکل میں، تو اس وقت تک ہم سمجھانے کے پروسیس سے اتنے دور نکل گئے ہوتے ہیں کہ جہاں سمجھنا تھا وہاں پھر ہم سمجھنے کے لیے پھر ٹائم نہیں دیتے، سپیس نہیں رکھتے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہوں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس زینت دیتا ہے اور لباس وہ جچتا ہے جو پورا ہو۔ اور پورا ہونے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب علماء نے یہ لکھا کہ لباس زوجین میں پورا لباس اس کا ہے جو دونوں ایک دوسرے سے مزاج آشنا ہیں۔ یہ آپ اس کی مثال آپ یوں سمجھے، ایک دفعہ ایک کسی کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، تو وہ بچی تھی، بڑی پڑھ لکھ گئی تھی لیکن اس کے بازو نہیں تھے، بازو نہیں تھے۔ تو وہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کون بندہ سمجھتا ہے، کون بندہ آپ کو نہیں سمجھتا، کون تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے رویے آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ یعنی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا تو ہاتھ ہی نہیں، اس کے دونوں ہاتھ نہیں، اور اس کے لیے برے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو کب سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میری عزت کرتا ہے، یہ میری کیئر کرتا ہے؟ اس بچی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہاں وہ بڑا فٹ آتا ہے مزاج آشنائی میں۔ اس نے کہا کہ آپ یوں سمجھیں کہ میرا فون بجا، میرے ہاتھ نہیں، جو میرا مزاج آشنا ہے، جس کو میری فکر ہے، تو وہ فون بجتے ہی فون پکڑے گا، آن کرے گا، اور میرے جہاں مناسب ہے وہاں لگا دے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میری ذرا کال ملا کے مجھے دینا، بھائی کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دونوں ایک دوسرے کے یوں مزاج آشنا ہوں، زوجین، لباس اتنا فٹ ہو دونوں کا، ایک دوسرے کے لباس آشنا اتنے ہوں، مزاج اتنے پڑھتے اور سمجھتے ہوں کہ دونوں کو ایک دوسرے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھی جوڑی وہ ہے کہ جن کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں ناراض ہونے کے لیے بھی کچھ کہنا نہ پڑے اور خوش ہونے کے لیے بھی کچھ بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ اتنی مزے کی یہ مثال ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ہمیں جو زندگی کا رول ماڈل ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی دیا ہی نہیں گیا، سرکار رول ماڈل ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، عائشہ
اب یہ دیکھیں کتنی لطیف بات ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو میرے ساتھ ایسے دل میں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم میرے ساتھ راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ ہے مزاج آشنائی. امی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نے تو کبھی اظہار نہیں کیا، مطلب وہ ٹھیک ہے ان کے شوہر ہیں مگر وہ یہ بھی تو جانتی ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. سرکار میں نے تو کبھی ایسا اظہار نہیں کیا ناراضگی کا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم میرے ساتھ راضی ہوتی ہو نا تو باتوں باتوں میں جب تم قسم اٹھاتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو نا کسی بات پر تو قسم کی باری آئے تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم. مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رب ابراہیم کی قسم کھا رہی ہے، اس کا مقصد ہے کہ کوئی بات ایسی ہے جو اس کی طبیعت پہ ناگوار گزری. امی فوراً کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب میں کہتی ہوں نا کہ رب ابراہیم کی قسم اس وقت بھی دل میں آپ ہی کی محبت غالب ہوتی ہے. جو دل میں ہے وہ آپ ہی ہوتے ہیں. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آبزرویشن دیکھے زوجہ کے لیے، وہ یہاں تک دیکھتے ہیں کہ بیوی کا مزاج کیسا ہے، راضی ہے یا ناراض ہے. تو جب آپ ایک دوسرے کے مزاج آشنا بن جاتے ہیں تو یہ زندگی آپ کے لیے جنت نظیر بن جاتی ہے. اور جب آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر یہ ایسی بدنصیبی ہے کہ ساری زندگی ساتھ بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا جینا حرام بھی کرتے رہتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،